بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیلی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایک ایسے جاسوس کی کہانی سنائیں گے جو 18 سال تک پاکستان کے ایک علاقے میں امام مسجد رہا۔ اس جاسوس نے کیسے خود ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے خبر والا کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ پاکستان کے مشہور اینکر اور سما ٹی وی پر مارننگ شو کی میزبانی کرنے والے سید بلال قطب بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دبئی میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گئے۔ سیمینار میں انہیں ایک آدمی نظر آیا جس کی داڑھی کافی لمبی تھی۔ وہ آدمی اپنے حلیے سے ایک مسلمان لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں انتہائی متاثر کن تھیں۔ اس کے پاس اسلام سے متعلق بہت زیادہ علم تھا۔ میں بھی اس آدمی سے کافی متاثر ہوا۔ یہ آدمی دبئی میں ایک کمپنی کا مالک بھی تھا۔ دبئی میں یہ معمول ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب کے موبائل فون پر آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم سب سیمینار میں تھے۔ عصر کی اذان ہوئی، ہم سب لوگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہی آدمی نماز کی امامت بھی کرائے گا، مگر میں تو حیران رہ گیا۔ امامت تو دور، وہ آدمی نماز تک بھی پڑھنے نہیں آیا۔ ہم نے نماز پڑھی۔ میں نے نماز کے بعد پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر وہ آدمی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم واپس سیمینار روم گئے، وہ آدمی ادھر ہی موجود تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، یہ آدمی اتنا مذہبی لگتا ہے مگر یہ نماز تک کے لیے نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں اس آدمی کے پاس گیا، اس سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہودی ہے، اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، مگر وہ عربی میں ماہر تھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا تو تب نہیں رہی جب وہ آدمی روانی سے پنجابی بولنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پنجاب کا رہنے والا ہو۔ اس کو پاکستان کے بارے میں ساری معلومات تھیں۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان میں 18 سال رہا ہوں۔ وہاں میں پاکستان کے علاقے ڈی جی خان میں 18 سال تک امام مسجد رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امام مسجد؟ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس نے بتایا کہ بس میں وہاں ایک خفیہ مشن پر گیا تھا۔ سید قطب بتاتے ہیں کہ بعد میں معلوم ہوا یہ انسان دراصل اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا جاسوس تھا جو 18 سالوں تک ڈی جی خان کے معصوم لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولتا رہا، مذہب کے نام پر لوگوں کو اکساتا رہا اور فرقہ واریت پھیلاتا رہا، لیکن کسی کو اس آدمی پر شک نہیں ہوا۔ مگر ایک چیز مسلسل جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آدمی عربی، پنجابی، اردو میں اتنا ماہر کیسے تھا۔ سید قطب بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میرا امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں وہاں ڈاکٹر اسرار سے ملنے گیا۔ ڈاکٹر اسرار وہاں اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے موجود تھے۔ ہم سب دوست ڈاکٹر اسرار کے پاس تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ڈاکٹر اسرار نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ امریکہ میں ویسا ہی رمضان گزارنا چاہتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں گزارتے تھے۔ ہم سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم کسی قریبی مسجد کا پتہ نکالتے ہیں، پھر ہم وہاں آپ کو لے جائیں گے۔ سید قطب بتاتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مسجد نما بلڈنگ تھی، وہاں سے قرآن پڑھنے کی بہت ہی خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے میرے اوپر ایک سحر طاری کر دیا۔ ہم اندر گئے، وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ تو مسجد تھی ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ یہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں اسلامی کتابیں اور طور طریقے سکھا رہے تھے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اس آدمی نے بھی ایسے ہی کسی ادارے سے تربیت لی ہوگی، تبھی وہ دینی تعلیمات اور عربی میں ماہر تھا۔ سی آئی اے اور موساد نے اپنے جاسوسوں کو ٹرین کرنے کے لیے باقاعدہ دینی سینٹرز قائم کر رکھے تھے۔ یہ لوگ کسی بھی ملک میں جاسوسی کے لیے جانے سے پہلے وہاں کی رسم و رواج، مذہب، زبان، لباس اور یہاں تک بھی جانتے ہیں کہ کس خاص علاقے یا ملک کے لوگ کس بات پر اپنی جان دینے اور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر تقسیم کا اندازہ موساد کے جاسوس کو اچھی طرح تھا، اسی لیے اس نے ڈی جی خان کے لوگوں کے ذہنوں میں 18 سال تک مذہبی انتہا پسندی کا زہر گھولا اور اپنے مشن میں کامیاب بھی رہا۔ کسی بھی ملک میں ایک مذہبی طبقے کو دوسرے مذہبی طبقے کے خلاف بھڑکانا، پھر اس ملک کو سول وار میں دھکیل دینا جہاں لوگ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سی آئی اے اور موساد کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے، جس کی مثال مشرق وسطیٰ میں سنی شیعہ لڑائی کے نام پر ایک مسلمان ملک کا دوسرے مسلمان ملک کے سامنے آ کر کھڑے ہونا ہے۔ موساد اور سی آئی اے نے مذہب کے نام پر تقسیم کا ایسا کامیاب کھیل کھیلا کہ ایران سعودی عرب کا دشمن، سیریا میں آگ اور خون کی ہولی، عراق میں فرقہ واریت، الغرض کے مشرق وسطیٰ پورے کا پورا اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی انہی خفیہ چالوں کی وجہ سے تقسیم کا شکار ہوا ہے۔ یہی کوشش امریکہ، بھارت اور اسرائیل کئی دہائیوں سے پاکستان میں بھی کر رہے ہیں۔
تاکہ یہاں وہ اپنے گھنونے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔